اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر اور عافیت کا معاملہ ہم سبھی کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو کہ عام ہے دنیا میں سبھی کے لیے، وہ رحمت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر ایک کو ملتی رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمت میں لے لے، جو کہ الرحمن اور الرحیم میں آتی ہے۔ تو ہر فتنے، ہر شر تک جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ چاہے وہ ہمیں خود خیر نظر دکھ رہا ہو، خیر سامنے سے دکھ رہا ہو کہ یہ میرے لیے بھلائی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ اس کو قبول کرنا، اس پہ صبر کرنا، اور اس کو یہ ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے خیر ہے۔ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو سکھائیں تو دل ہمارے مطمئن رہتے ہیں۔ اور جو چیز سامنے سے ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے لیے برائی ہے، برا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن اس کی بھلائی خیر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت دن بعد، سالوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا کہیں اس دن ہم نے وہ چوز کر لیا ہوتا جو ہم چاہ رہے تھے، تو آج وہاں یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، آج ایسا ہوتا، وہ ہوتا، یہ ہوتا۔ تو اس وقت تو ہمیں جو ملا تھا اس سے ہمیں مطمئن نہیں تھے، اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا، دوسرے کے لیے اچھا ہو گیا۔ سالوں بعد جا کے کبھی کبھی دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے خیر ہوا تھا۔ تو اگر یہاں نہیں تو آخرت میں تو ہر کوئی ہی اس بات کی گواہی دے گا کہ میرے رب کا ہر فیصلہ جو میرے ساتھ تھا عدل تھا، کہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوا، اور نہ ہوگا، نہ جنتیوں کے ساتھ، نہ ہی جہنمیوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پاک ذات ہے، کیا اعلیٰ شان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ کیسے ان کے فیصلے ہوتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ڈیٹیل میں کسی کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دیتے، اور اسی لیے تو وہ اللطیف ہیں، باریک بین، الخبیر، الحکیم، حکمت سے بھرے ہوئے۔ اور وہ بھی ان کے نام، جو یہ صفاتیں ہیں، ان کی یہ کوالٹیز جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ ان کے بیسٹ لیول پر ہوتی ہیں۔ اس لیے تو ان کے جیسا کوئی نہیں ناموں میں ہے۔ یہ بات ہے کہ اللہ کے نام کسی کو نہیں دیا جا سکتے کہ لگا ہو ساتھ میں الرحمن۔ تو جب ہم نام بھی سمجھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ سب اللہ کی بڑائیاں تھی جو کہ اگر سمجھ میں آنے لگے تو زندگی آسان لگنے لگتی ہے بہت زیادہ۔ اور کیسے واقعی اگر ہم کسی کے ساتھ کسی کو کوئی پنشمنٹ دینا چاہ رہے ہوں، اس نے کوئی غلطی کی ہو، ہم اسے سزا دیں، اور اس کو یہ مطمئن کرنا چاہ رہے ہوں کہ جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن دوزخی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی کر دیں گے، ان کی ساری باتیں ان کو دکھا دیں گے کہ کس طرح سے کیا تم نے کھویا ہے، کیا کیا اللہ نے تمہارے سامنے بھیجا تھا، اور کیا کیا تم نے اسے مس کر کے دھیان ہی نہیں دیا، عقل نہیں لگائی۔ تب جا کے وہ کہیں گے کہ ہاں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، یعنی کہ عدل ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے دماغ خفت ہو جائیں گے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، اور وہ جو اللہ چاہیں گے وہی بولے۔ سب ان کو اسی لیے تو ایک ایک پل کی ریکارڈنگ چل رہی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو پروف دینے کی۔ وہ کہہ دے بندوں سے کہ تمہارا یہ حساب ہے، میں ان کو کیا ان کے شان کے خلاف جا رہا ہو، ایک ایک کو کھڑا کر کے تمہارا دکھائیں کہ تم نے یہ کیا تھا، یہ دیکھو، پھر میں نے یہ دیا تمہیں، پھر یہ دیکھو، پھر وہ کرو، پھر یہ اچھا تو تم بتاؤ، اچھا تو میں بتاتا ہوں، وغیرہ۔ لیکن پھر بھی یہ کام ہوگا تاکہ انسان مطمئن ہو جائے، یہ نہیں کہے کہ بس اللہ کے پاس پاور ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اب میں یہاں پڑا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نہیں، ایسے الفاظ، ایسی سوچیں
آئیں بھی تو اسے دفع کرے، کیونکہ ایک صحابہ تھے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس ایسے سے خیال آتے ہیں جو ہم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، اور یہ شیطان سبھی کے پاس لے کر جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اگر تھوڑا بھی علم ہو جائے الحمدللہ تو یہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اسی لیے الحمدللہ جب بھی آپ لوگ کا ٹائم اس میں بھی لے جاتے ہیں تو فائدہ ہے. لیکن الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج ہم نے اپنی جگہ بدلی بھی. کیا میری آواز میں کوئی ڈسٹربنس وغیرہ کچھ ہے یا کلیئر ہے؟ چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. سورۃ ہماری سسٹر عظمیٰ جو ہیں ایڈمن آپ لوگوں کی، وہ اچانک سے کافی بیمار ہو گئی کہ بیڈ پر ہیں لگ بھگ، اور اتنا زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ تو آپ سب سے دعا کی گزارش ہے ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو صحت عطا کر دے. جو بھی ان کی بیماری تکلیف آزمائش ہے اس میں وہ بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہو کر جلد سے جلد صحت یاب ہو کر ہم لوگوں کے پاس واپس اپنے کام پر آئیں. تو آپ لوگ میں سے جو بھی ہیلپ کریں سب لوگ مل کے. ہم لوگ کہاں پر رکے تھے بتائیں. جی میم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی شاید میم سورہ فلق مکمل ہو گئی تھی، آپ نے سورہ اخلاص سٹارٹ کرنا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہم لوگ سورہ لہب بھی لے کے چلیں گے کیونکہ یہ چھوٹی سورہ ہے، تو تھوڑا سا ایکسپلینیشن اس کا بھی کریں گے. آپ نے ایسے کہا. اس میں فلق میں کچھ کوشچن آنسرز یہ وغیرہ ہو گئے کچھ؟ یس نہیں میم، میم، کوشچن آنسر تفسیر رہ گئے تھے، کوشچن آنسر ابھی رہ گئے ہیں، کوشچن اور آنسر کو تفسیر؟ ابھی آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. تفسیر مکمل ہو چکی تھی. میم اوکے آج آپ نے بولا تھا سورہ فلق کے ورک شیٹ کرائیں گے. اوکے اوکے. ورک یس شیٹ میم. لینی ہے، ورک شیٹ لیں گے اور پھر اخلاص کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں. یس میم. شاہدہ یس میم. چلیں آپ دیکھیں ورک شیٹ کھولیں اپنے پاس اور پڑھیں. یس میم. ٹیچر شاہدہ کو ہم نے اس لیے آواز دی کیونکہ وہ ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. دوسرے گروپ میں بھی ایڈمنس کا ورک کرتی ہیں، ورنہ آپ سبھی ماشاءاللہ میرے لیے ایک برابر ہیں. کوئی کسی کو چوز کرنا ایسی بات نہیں، لیکن ہم ان کو کام بتایا کرتے ہیں، تو آج بھی ہم نے انہیں کو آواز دے دی. شاہدہ اگر آپ مصروف ہیں، آپ کے پاس بچے ہوتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. نو میم، وہ شیٹ ڈھونڈ رہے تھے، شیٹ دکھ نہیں رہی ہے اس میں. اچھا کسی پاس پرنٹ کری ہوئی ہے تو وہاں سے پڑھیں انشاءاللہ. ٹیچر اسماء یا اور بھی کوئی جو ہے ہمارے پاس یس میم، مل گئی. مل گئی. چل اوپن ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو کوشچن آنسر ماشاءاللہ بہت اچھے سبھی نے کرے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے الحمدللہ. پچھلی بار ہم لوگ بس تھوڑا سا اس کو اس طرح لے کے چل رہے تھے کہ بہت زیادہ اسپون فیڈنگ اور تو تھوڑا سا لوگ شروع میں آپ بتا دیجیے والا پارٹ چل رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ بعد میں بہت ہی اچھا ماشاءاللہ سب نے کور کیا تھا الحمدللہ. تو آپ لوگوں کا ایک اچھا پیٹرن، آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. پھر بھی کسی کو کوئی ضرورت ہو تو آپ لوگ آپس میں ضرور کانٹیکٹ کریں، ہمیں بھی کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ سمجھایا جائے گا. چلیں شاہدہ. جی میم. یس میم، آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد پڑھنا ہے. جی جی. فرسٹ پوائنٹ ہے شیطان کے شر، جادو اور حسد سے حفاظت اس سورہ کا موضوع ہے. اوکے. ٹاپک پوائنٹ جو نمبر ہے جو آپ لوگ کو پوائنٹ نکالنا رہتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک کیا ہے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، دیکھ کر کے لکھیے نہیں. خالی آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ آپ کو پوری سورہ میں نظر ڈالے مل رہے ہیں جو اس میں لکھے ہوتے ہیں، تو اسی کے اندر سے کیا کیا اصل میں ٹاپک کیا ہوتا ہے کہ اندر کیا بات چل رہی ہے، آپ کو کس کے اوپر بات ملے گی اندر وہ چیز. ٹھیک ہے. تو ابھی تو چھوٹی چھوٹی ہیں، اس طرح سے کور ہو جا رہا. اب آگے پھر آپ کو 2-3 ایک ساتھ ملیں گے کہ یہ بھی بات ہوئی ہے، یہ بھی بات ہوئی. تو فی الحال یہ پوائنٹ جو ہے آپ چیک کریں، اس کے اوپر نظر ڈالیں، مل رہے ہیں. چلیں گڈ، آگے بڑھیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے نقصان دینے اور زہریلی چیزوں سے پناہ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ہمیں ان چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مشکل دور کرنے والا سمجھنا شرک ہے جو کبیرہ گناہ ہے.
جی یہ ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ دو سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ پناہ میں آتا ہوں، تو صرف کس کی، اور اللہ کی بڑائیاں بھی آگے کری ہوئی ہیں. تو اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی یہ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس میں ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں ہم لوگ تو دو طرح کے پارٹ ہم لوگ کو پتہ چلتے ہیں کہ ایک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کی پناہ کے لیے اجازت دی ہے جو انسانی یا کسی ایسی کوئی چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر پناہ مانگنی ہو اور آپ بارش ہو رہی ہو اور آپ کو کہیں کسی کے شیڈ میں جا کے کھڑا ہونا ہو کہ بھئی وہ کسی کی دکان ہے، کسی کے گھر ہے، آپ کہیں کہ ذرا سی مدد کر دے، میں آپ کے پاس پناہ لے لوں تھوڑی دیر، تو وہ کہا ہاں، تو یہ والی پناہ جو ہے وہ جائز ہے. آپ کیونکہ وہ انسان کا اپنا گھر تھا، دکان تھی، اس کا جائز تھا، مطلب وہ کر سکتا تھا. لیکن کون سی پناہ منع ہے جو شرک ہو جاتا ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ مجھے جناتوں سے حفاظت میں رکھ لیں، وہ پھر جادو ہوتا ہے، یا پھر مجھے کوئی ایسا کوئی کسی اللہ کے سوا سمجھا جائے کہ اس تاگے نے مجھے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، اپنی پناہ دلوا دی ہے وغیرہ. تو یہ سارا جو ہے پھر یہ جو کیونکہ وہ تاگے میں اتنی طاقت نہیں، نہ ہی کسی اور میں وہ طاقت کی جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ لا کے لٹکا دیں اور سوچے کہ یہ مجھے بچا رہی ہے، تو اس سے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ ناراض، انسان کی بد دعا تک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسی پر چھوڑ دے اسے جس نے جس کے اوپر سہارا لیا ہے کہ یہ تاگا بچائے گا، یہ پیپر بچائے گا، ٹھیک ہے آج سے اس پیپر سے مانگتے رہو، اللہ سے تمہارا تعلق ختم. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بتا دیا، کتنی بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے والا بنائے، آمین. چلے آگے بڑھے. جی پوائنٹ نمبر 3، جادو کی تاثیر برحق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان. ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. الحمدللہ. تو ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ اب جادو ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اب جنات لگ جائیں گے تو کیا ہوگا. شیطان سے بھی ڈرنے والی، دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے راستے سے شیطان ہٹ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ جدھر سے عمر گزریں گے ادھر سے شیطان کو کیوں، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. وہ کہتے تھے ان سب چیزوں میں کوئی پاور ہے ہی نہیں، میں ان سے ڈروں تو کیوں ڈروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے لیے نفع. تو جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تو اتنا زیادہ جو ہے وہ سامنے والا، جتنا ہم کمزور ہوں گے کہ ہو سکتا ہے بھئی ایسا نہ ہو جائے کہیں، تو وہ شیطان کو یہ ساری ہماری فیلنگس کیونکہ وہ پل پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اندازہ مل رہا ہوتا ہے اسے، تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں اور تب وہ زیادہ حاوی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ دوسرے، ایسا نہیں کہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے، ہم لوگ تو ہم ہیں، سب کے سب. اسی لیے تو نبی بھی انسان بھیجے، فرشتہ نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انسان ہی بھیجے کہ یہ انسان ہے، یہ کر سکتا ہے اتنا، اور تم لوگ کو بھی کرنا ہے، تو ہم لوگ کو بھی انشاءاللہ کرنا ہے. اور ہر چیز پاسبل ہے. ہمارے سوچے شیطان نے باندھ کے رکھی ہیں اپنے لوگ میں، ہم لوگوں نے خود باندھ کے رکھی ہیں. آپ بڑا سے بڑا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے. چلیں. پوائنٹ نمبر 4، جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے. جادو کا توڑ جادو سے کرنے کو کفر اور شرکیہ کام کہا گیا ہے جو کہ حرام اور گناہ کا کام ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت ہی چھوٹے الفاظ میں اس کو لکھا ہوا ہے، لیکن جن کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ اس بیماری کو، کیونکہ نارمل بیماریاں کوئی بیڈ پر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی یہ ہے، اس کو تو لوگ ڈاکٹر کے پاس معلوم ہے کہ یہی کرتے ہیں. لیکن کچھ کو بھی ان سب چکروں میں شیطان نے پھنسایا ہوا ہے کہ وہ پہلے ڈاکٹر کے بجائے کسی بابا پاس جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو دوا کے بجائے پہلے جا کے ان سے دعا، ان سے تعویذ، ان سے یہ سب لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ جادو ہوتا ہے، صرف جادو ہوتا ہے. تو جادو کا اثر ہم لوگوں نے دیکھا کہ، اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مولانا ٹائپ بیٹھے تھے اور اس میں یہ تھا وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ہم سبھی کو ان سب چیزوں سے. اور دوسرا یہ کہ اس کا ہم لوگ جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہاں سے لائیں اور ہو جائیں، جلدی بھی نہیں، وہ اپنا ٹائم اصل میں وہ ہم لوگ کو جھانسے میں رکھتے ہیں ہم لوگ کہ بس اب ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے. وہ بھی اپنا ٹائم لیتے ہیں اور شیطانوں کو خوش کر کے پھر اس کے اوپر جادو تو جو کرا ہوتا ہے اس کا توڑ نکال رہے ہوتے ہیں کسی طرح. تو ظاہرتاً تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب علاج لکھا تھا اس وقت تک شفا آنی ہی تھی، لیکن شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ تم ابھی وہاں چلی جاؤ اور وہاں سے دیکھنا فائدہ ہو جائے گا. کچھ باتیں شیطان لگ بھگ، جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ شیطان آسمان کے قریب جا کے کچھ باتیں پتہ کر لیتے، نہیں تو
کہیں سے کچھ تھوڑا ان کو ایک دوسرے جنات سے پتہ چل جاتا ہے وغیرہ، کوئی باتیں کرتے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ شفا آنے والی ہے، یا نہیں بھی اندازہ ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے جہاں سے ڈالتے رہتے ہیں کہ ابھی تم وہاں چلی جاؤ، ابھی وہاں چلی جاؤ. تو ہم لوگ جا کے کسی کے یہاں سے کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز اگر لے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ اتنے دن بعد شفا آنے والی ہوتی ہے، تو وہ پھر ہمارا عقیدہ مضبوط کرنا شروع کر دیتا. دیکھا وہاں گئی تھی، فائدہ ہوا. اور یہ کب سے سب کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تم جا نہیں رہی تھی، وہاں گئی اور فائدہ آ گیا. کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے شفا ٹائم پہ بندھی ہوئی ہے، تبھی آنی ہے. تو یہ سب اتنے بڑے بڑے جھانسے ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں سیدھے راستے پہ ہی چلتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہوا ہے یہ آج کل اب بہت سارے لوگوں کو معلومات ہو گئی ہے، تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ معلوم کرتے کوئی ایسی پریشانی کسی کے ساتھ سایہ جن اگر کچھ ہے، بیچارے وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی رقیہ کرنے والا مل جائے، کوئی جادوگر نہیں چاہیے ان کو، کوئی رقیہ کرنے والا مل جائے. تو کوئی جو صحیح علاج کرتا ہوگا، جو غلط علاج کرتے ہیں وہ سیدھے ماں کا نام پوچھتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ جن جو ہیں وہ فالو کرنے کے لیے ماں کا نام پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. اور نارملی آپ دیکھیں کہ باپ کا نام آگے چلتا ہے، قیامت کے دن بھی باپ کے نام سے ہی بچوں کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے. کوئی نام تو پتا ہوتا ہے کہ یہ باپ کا ہی ہے نا، تو وہاں بھی پکارے جائیں گے باپ کے نام سے. لیکن جنوں کو جو پتا ہے وہ یہ کہ ماں کے نام سے ڈھونڈتے ہیں وہ. اور پرانی آیات، کوئی ایسے الفاظ آپ کبھی کوئی دم کرے نا تو کہیں تھوڑا سا زور سے پڑھے تاکہ آپ کو سنائی دے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. پرانی یا کوئی ایسی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں دم کرنے کے لیے، لیکن کچھ اور جو الگ سا لگے، جو سمجھ میں نہ آئے، وہ نہیں کرنا چاہیے. چلیے کنٹینیو. پوائنٹ نمبر 5، جادو کرنا کفر ہے اور جادو کرنے والا کافر ہے. جادوگر کے لیے تو شریعت میں کیا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. خود اٹھ کر ہم لوگ نہیں، جو بڑے ہیں، جو قاضی ہیں، جو یہ ہیں، جو ان کو پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا، جو حکم لگا سکتے ہیں، وہ جادوگر کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جب یہ حکم آیا تو کتنے ساروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کر کے، کتنی جادوگرنیاں تھیں وہ قتل کی گئیں. اور پھر بعد میں بھی صحابہ لوگ نے ایسے ہی سلسلہ رکھا کہ جادوگر پتہ چلتے ہی قتل کر دیے جائے. سبحان اللہ. آج بھی اگر یہ سلسلہ ہو تو توحید والے سب ہو جائیں، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. جادوگر زیادہ ہیں اور شرعی رقیہ کرنے والے بہت ہی کم ہیں. ایک شہر میں ڈھونڈنے نکلو، لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہے، کوئی دم کرنے والا ہے کیا، تو بہت ہی مشکل سے وہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ بیچارے ایک شہر سے دوسرے شہر آیا کرتے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم میں سے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کسی سے کروانے والی چیز نہیں ہے. ہم خود اپنے ایمان چھوٹے اور اتنا زیادہ کرنا، اتنا زیادہ پڑھنا نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم یہ کہتے ہیں دوسرے سے کروا لے، ورنہ خود بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. چلے. پوائنٹ نمبر 6، شام کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ ایک حدیث تھی، شاید حدیث ہم لوگ نے پڑھی نہیں یا اس میں لکھی نہیں ہے. تو وہ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کو گھر کے باہر اکیلے نکلنے نہ دیا جائے، اور مغرب کے تھوڑا بعد تک، اس کے بعد پھر جا سکتے ہیں. یعنی مغرب کے آس پاس جب سورج بالکل غروب ڈھل رہا ہوتا ہے، اس وقت شیطان اپنے پوجا کا ان کا وقت ہوتا ہے، اور وہ اپنی سورج کے بالکل قریب آ کے اور وہ دونوں سینگے ہلانا اور کیا کیا، مطلب تھوڑا سا ڈیٹیل حدیثیں ہیں کہ کچھ کرتے ہیں شیطانی حرکت، اپنے پوچھتے ہیں یہ وہ. تو تھوڑی سی دیر پہلے، مغرب سے تھوڑا پہلے اور مغرب کے تھوڑا بعد، یہ وقت جو ہے چھوٹے بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑنے والا ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس اس چیز کی بھی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے. شام ہو گئی ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، موسم بہت اچھا ہے، جاؤ باہر کھیلو. مغرب ہو گئی ہے، اب اندر آ جاؤ والا پارٹ چلا رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ کمپلسری نہیں ہے کہ جو باہر ہوگا اس کو چڑھ ہی جائے گا، ہو ہی جائے گا، لیکن کب ہوتا ہے اور کب وہ اثر دکھاتا ہے یہ ہم لوگ کو نہیں معلوم. ہاں، ہم دم کر کے بھی رکھیں اور تھوڑا سا بچوں کے ساتھ رہیں. یہ ڈراتے ہیں، اس چھوٹے بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسا کہ بات ہو چکی ہے نا کہ بچوں پر ہی یہ کہتے ہیں کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بچوں کو، سبھی کو حفاظت میں رکھے اور صبح شام کے اذکار کی توفیق عطا فرما دے. آمین. چل. میم پوائنٹ 7 اور 8 سیم ہے، ان دونوں کو ساتھ میں پڑھ دیں.
हसद, पॉइंट नंबर 7, हसद एक बहुत बुरी बीमारी है जो इंसान की दीनदारी को बिगाड़ कर रख देती है। हर मुसलमान को इस बीमारी से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, हासिद से बचने का तरीका ये है कि इंसान दीन इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल करे। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हसद के बारे में भी बताया था कि नबी वसल्लम की बहुत सी हदीसें मौजूद हैं और हमको अपने आप को पाक नहीं समझना चाहिए। हमें भी, क्योंकि ये एक अंदर से फीलिंग है, असल में ये रेज भी हैं जो कि अब आजकल आप रेज देख सकते हैं कि कैसे हमारे मोबाइल एक दूसरे से कनेक्ट हैं हवा में। तो ये रेज तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमेशा से बनाई हुई थी। अब जाके इंसान को पता चला अच्छा बात आवाज पहुंचाई जा सकती है इन रेज में से, ऐसे वैसे। तो आंखों से निकल कर सामने वाले के पास पहुंचती हैं ये रेज, जिनको कहा जाता है नजरे बद और हसद, जलन। तो हल्की हल्की फुल्की बहुत ज्यादा किसी के मिजाज में होती, हर एक के मिजाज में होती। हमें अपने आप को चेक करके, क्योंकि ये दीनदारी को बिगाड़ देता है, बुरा इखलाक, बहुत ही इखलाकी बुरी बीमारी इसको बताया गया। ऐसा कि जैसे सर मूंड दे हमारे दीन का, तो वो क्या फिर बचेगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला खुद हम इस फीलिंग्स को दूर करने वाले, तो क्या करना है, कभी ऐसी फीलिंग आए तो उससे हमें बचना है और सामने वाले के लिए फिर दुआएं शुरू करनी होती हैं। तो लिटरली आप माशाल्लाह तबारक अल्लाह खाली ऐसे अरबी के अल्फाज ना कह के, हमें कभी हमें फीलिंग हो तो हमें खुद ऐसी दुआएं मांगना शुरू कर देनी चाहिए कि यार अब उनकी बच्ची इतनी अच्छी है, ये है वो है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप उनके में, उनके इस नेक काम में और बरकत दीजिए, या इसको उनकी खूबसूरती में और बढ़ाइए और बरकत दीजिए और उनको तकवा इख्तियार करवाइए। यानी कि ये सारी चीजें अगर हम खासकर उनके लिए इस तरह की दुआएं करेंगे अपनी जबान में, तो हमें जो है ये फीलिंग खत्म होती जाएगी। और नबी वसल्लम ने भी, जैसे हमने बताया था, कि साहबा को बुला के डांटा कि तुमने जब देखा कि इसकी स्किन बहुत अच्छी है, और टोका भी कि तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, ये कह के तुम आगे बढ़ गए, तुमने बरकत की दुआ क्यों नहीं दी उसे। तो हमें भी यही मिलता है। और अगर कुछ ऐसा हो भी जाए तो तरीके हैं नजर बद को दूर करने के लिए कि वजू का पानी, अगर किसी पे शक हो तो उससे वजू का पानी लिया जाता है। उससे कहा जाता है वजू करे और वो पानी जो है वो जमा करे एक बाल्टी किसी भी चीज में, बकेट में, और फिर उसमें से थोड़ा लेके और जिसके नजर लगने का डर हो उसके ऊपर बहा दिया जाता है। लेकिन आप देखें कि ये काम अगर आजकल करा जाए आमतौर पर, तो लोग बहुत तेज नाराज होते हैं, हमने नजर लगा दी तुम्हारे, तुम ऐसा कह रही हो, अब आज से मिलना नहीं, और ये वो, क्या हम ही बचे थे, बड़ी अच्छी हो जो तुम्हारे हम नजर लगाएंगे, ये वो। तो नजर लग जाती है किसी की भी किसी को। तो मेरी बेटी छोटी थी और हम जब मदरसे जा रहे थे तो उसको एक स्कूल में डाला हुआ था। उस स्कूल की उम्र तो नहीं थी उसकी, लेकिन डाला हुआ था क्योंकि हम जाते थे, पहले बेबी सिटिंग में होती थी वो, फिर बेबी सिटिंग साथ ही में मदरसे में। लेकिन फिर थोड़ी समझ आ गई तो उसको हमने एक छोटा मदरसा, छोटे बहुत छोटे बच्चों को ले रहे थे वो लोग, वहां डाल दिया था। उसको वहां चोट लग गई एक ज्यादा कस के। तो सारे प्रिंसिपल ने ये काम कराया था कि सारी टीचर्स का वजू का पानी ला के हमें दिया और कहा कि ये बच्ची के ऊपर से नजर उतारें, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो हैं वो आम है, लेकिन हमारी तरफ राजिह नहीं है, यानी मशहूर नहीं है, या आप कहें कि हम लोग इसको करते नहीं। तो अगर किसी से मांगे तो बड़ी मुसीबत आ जाए और दोस्तियां खत्म हो जाए, रिश्तेदारियां अब नहीं जाएंगे वाला पार्ट आ जाए। तो ये सब अल्लाह की तरफ से दी हुई चीजें हैं, इसको हमें जो इल्म वाले हैं, देखे ना, वो मदरसा था तो ना उन्हीं ने कोई वो करा कि हम क्यों दें, हम ही ने नजर लगाई है क्या, हम ही बचे थे नजर, हम इतने बुरे हैं। सबने मिलके माशाल्लाह, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी वजू का पानी हमें दिया। कल उन्होंने बताया कि सारी टीचर्स जो जो लोग बच्चों की तारीफ करते हैं, काम वालियां होती हैं, ये वो, सबका हमने लाया, आप डालें, और किसकी नजर है पता नहीं। लेकिन अपनी तरफ से हमें वो भी नहीं लगाते रहना चाहिए कि हाँ इन्हीं की हसद लगी है, इन्हीं की नजर होगी, ये वो। आ, बस एक अदल, मतलब बीच का एक काम लेके चलना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज्यादा, नहीं नहीं नजर तो बरहक है, अब नजर ही लगी होगी, कोई ऐसे वो नहीं है ना कि नजर लगी है, हमारे अमाल सामने आ रहे हैं, अल्लाह नाराज हुए हैं कि आजमाइश आई है कि क्या है। तो इसलिए कोई अपनी तरफ से हमें सोच के एक बैठ के बना नहीं लेनी चाहिए, और अल्लाह से उस चीज की तकलीफ जो है वो दूर करने के लिए खूब दुआएं करनी चाहिए। और बगैर वजू के पानी से भी अल्लाह सुब्हान ताला कादिर है कि हम अल्लाह से मांगेंगे तो वो अच्छा कर देते हैं। और अपनी तरफ से फिर हमें कोई वो नहीं करते रहना चाहिए कि नजर ही लगी है, नजर ही लगी है वगैरह।
چلیں الحمدللہ یہ پوائنٹس ہو گئے. یس میم یہ پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ. آگے بڑھے. مین پوائنٹس کے ہیں. پھر مین پوائنٹس پوائنٹ نمبر 1 نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. پوائنٹ نمبر یہ 2 آپ لوگ صبح کی رب کی پناہ. ہاں اس کو خود ہی آپ لوگ سالو کیجیے کیونکہ ایزی ہے. آیت مل جانی چاہیے آپ کو اس کے اوپر. نہیں ملے تو پھر بعد میں آپ کسی بھی عثما سے یا کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. فی الحال آج کل آپ لوگ ہمیں ہی میسج کر لیں, پھر ہم لوگ دیکھیں گے کون آگے آ رہے ہیں بڑھ کر ہیلپ کرنے کے لیے, تو ان کو پھر نمبر ڈال دیں گے, وہ لوگ سے آپ لوگ کو جو بھی کوشچن ہو وہ پوچھ سکتی ہیں. کوشچن پڑھیں. یس میم کوشچنس ہیں. کوشچن نمبر 1 سورہ فلق اور سورہ ناس کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں. کوئی بھی حدیث آپ لوگ بتا سکتی ہیں جو آپ کو اچھی لگی ہو, جو آپ کو یاد رہ گئی ہو. آپ انشاءاللہ سے لکھ لیں تاکہ آپ آگے بھی کبھی کسی کو بتانا چاہیں تو بتائیں. اس لیے 1 یا 2 جو آپ کی مرضی ہے, یہاں پہ اس نظریے سے لکھیں کہ آپ کو یہ بات یاد رہ گئی ہے. چلیے. کوشچن نمبر 2 کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تھا تو اسے آپ کس حد تک متاثر ہوئے تھے؟ وضاحت کریں. یہ پارٹ شاید تفسیر میں نہ لکھا ہو کہ کس حد تک متاثر ہوئے تھے, یہ ہم نے خود آپ کو بتایا تھا. تو اس میں آپ کیا لکھیں گی کہ ان کا جو دنیاوی زندگی جو تھی ان کے معاشرے, یعنی جو ان کا زندگی میں جو کام تھا وہ اثر پایا تھا, لیکن دینی شریعت کا کام پر کوئی اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی ذمہ داری تھی, کوئی اثر اس پہ نہیں پڑا تھا. یہ پارٹ آپ لوگ خود سمجھ گئے ہیں, تو اس کو لکھ کر کے دینے کے بجائے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ تفسیر اور حدیث میں نہیں لکھا ہوا فی الحال. تو کیا کہ دنیا کے کام میں وہ کچھ بھول بھال جایا کر رہے تھے, یا کچھ ان کو جکڑن سی یا کچھ یہ چیزیں محسوس تھی, لیکن شریعت کے کام میں کوئی خلل نہیں ہوا تھا جادو کا. جی باقی آپ کو آنسر مل جائے گا کہ ہاں ہوا تھا اس نے وغیرہ, آپ لکھ سکتی ہیں. کوشچن نمبر 3 کیا جادو اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان دے سکتی ہیں؟ آسان سا جواب ہے لیکن پھر بھی لکھا ہے, تو تفسیر سے تھوڑی ڈیٹیل بھی لے سکتی ہیں, ورنہ ایک جملے میں بھی آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب کوشچن نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا اور کس سے کیا تھا؟ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو تفسیر میں دی ہوئی ہے, اس کا قصہ آپ لوگ شارٹ میں لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. تفسیر سے لکھ سکتی ہیں, نام بھی وہاں پر موجود ہے, کیسے کیا تھا, تھوڑا ڈیٹیل ہم نے بھی اس میں بتا دی تھی کہ کیا کیا تھا. ایک کام کرنا ہے تو جوڑا جو ہم نے بتایا تھا اس میں سے بڑھانا چاہ رہی ہیں لکھ لیں, ورنہ جتنا تفسیر میں انف ہے. کوشچن نمبر 5 جادو کے علاج کا صحیح طریقہ بتائیے. جادو کے علاج کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کسی ایسے مولانا پاس جا کر کے جو ماں کا نام پوچھے پھر اس کے بعد میں کالا بکرا منگا لے بالکل غلط ہے, یہ جادو بالکل نہیں کرنا ہے. تو جیسا لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں جو جائز ہے, قرآنی آیات یا دعائیں, ان سب چیزوں سے, زیتون کے تیل سے اور شہد وغیرہ جو شفا کی چیزیں ہیں ان سے کرا جا سکتا ہے. بس یہ لکھا ہوا ہے اس میں پوائنٹس میں سے. کوشچن نمبر 6 حاسد اور حسد سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ 7 اور 8 پوائنٹ جو ہے وہ لگ بھگ اس میں آ رہا ہے. تفسیر سے بھی آپ جو آخری آیت ہے اس میں سے کوئی آپ کو پوائنٹ ملے وہاں سے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کوشچن نمبر 7 آیات یس میم کوشچن نمبر 7 اور 8 میں آیات کی تفسیر لکھنے کو کہی گئی. تفسیر میں آپ پوائنٹ جو فوائد ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس سے کچھ ملتا جلتا دکھ رہا ہو تو آپ وہ لے سکتی ہیں, اور پلس آپ کو تفسیر کی بک سے ہی تفسیر انشاءاللہ لکھنی ہے. باقی جو ہم نے اگر بتایا تھا اس میں سے کوئی پوائنٹ آپ نے لکھا ہوا ہے یا آپ کو اچھے سے یاد رہ گیا ہے کہ یہ بتایا گیا تھا جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا دکھ رہا ہے, تو میرا بتایا ہوا بھی پارٹ آپ لکھ سکتی ہیں. باہر سے کوئی چیز کسی اور کتاب سے لے کے نہیں آنی ہے, اپنی سمجھ سے بھی نہیں لکھنی ہے کہ میں نے بچپن میں یہ بات سنی ہوئی تھی, میری دادی ایسا بتایا کرتی تھی, مجھے تو معلوم ہے ایسے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, وہ چیزیں بھی آپ کو نہیں ڈالنی ہے. بس ابھی ہم لوگوں کو بک سے آنسر اور لیکچر سے آنسر نکالنا سیکھنا ہے انشاءاللہ. بعد میں آپ ڈیٹیلنگ کیجیے گا کہ آپ کے پاس ایسے کوئی آگے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ پتہ نہیں کون کب تک کلاسز جوائن کر پائے, کون کر پائے کلاسز آگے, جو ہم بھی اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے کہ ہم کلاسز نہ دے سکیں تو آپ کہیں نہیں بس انہی کے پیٹرن پر مجھے آ رہا تھا, اب دوسرے کی تو اردو ہی مشکل ہے مجھے سمجھ,
اپنے کیز ابھی سے ہم لوگوں کو شروع سے ہی جو بکس ماشاءاللہ یہاں پر پڑھایا جاتا تھا، روز سمجھایا جاتا تھا کہ یہ کیز ہیں، چابیاں پکڑائی جا رہی ہیں، آپ کو تالے خود کھولنے ہیں آگے یہ چابیاں کیا ہوتی ہیں کہ آپ پیٹرن ابھی سیکھ لیں. آپ کو اسی لیے لوگ دیکھیں کہ جو آرام سے تفسیر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس بک کھول کے رکھتے ہیں، وہ بکس بتا دینا اور ایک ہی بک کو سکھا دینا ایسا اب نہیں کرتے ہیں. تو آم، تو آپ انشاءاللہ اس پیٹرن کو سیکھ لیں. اردو بھی جب آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے قرآن تو اردو بھی اتنا ٹف نہیں ہوتی ہے. کوئی اچھی اردو دان آپ کو مل جائے تو وہ بس آپ کوئی ڈکشنری بھی الحمدللہ آسان. ہم لوگ کو دیکھیں عربی کے میں جوائن کر لیا تھا اور کوئی بھی عربی کی ایسی دوست نہیں تھی کہ جو کوئی ایک ورڈ بھی بتا دے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے الحمدللہ نیٹ پہ ڈالتے تھے، فٹ سے اس کا آنسر آ جاتا تھا، ہر لینگویج میں آنسر آ جاتا تھا. اس کے باوجود ڈکشنری خرید دی تھی اردو سے عربی، یہ وہ بچپن میں سیکھا ہے. انگلش بھی آپ لوگوں کو کسی کو ٹف ہو تو کیا کرا تھا ہم لوگوں نے، تو ویسے ہی طریقہ رکھیں گے انشاءاللہ. اردو کو بھی آپ سمجھیں گے تو ایک آدھ جملہ اگر کوئی بہت پھنس بھی جائے تو اس کو پھر ہم لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پھر بھی الحمدللہ جو ہے وہ اچھے سے ہو گیا اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا بھی دیا. تو یہاں سے کیز لینا ہے آپ کو کہ کیسے یہ کوشچن آنسرز بھی کہیں بنائے نہیں ہوتے ہیں، خود آپ کے ذہن میں اٹھیں گے. پھر جو جہاں سوال اٹھے تو وہ تفسیر کے سائڈ میں تھوڑا سا سوال لکھیں اور اس کو آگے کو ہائی لائٹ کیجیے کہ یہ اس کا جواب ہے. جیسے کہ چھوٹا سا شروع تفسیر کا کیا طریقہ ہوتا ہے، بالکل شروعات میں ہی وہ جیسے الذین کفروا، جیسے کفروا آتا ہے تو وہ کفر کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو آپ اس پہ سوال ڈال سکتے ہیں کہ کفر کیا ہے، اس کا جواب وہاں پر ہوتا ہے وغیرہ. پھر اور بھی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہوتا ہے، آگے ان آیات کو کنیکٹ کرا جاتا ہے وغیرہ. ایک تفسیر دوسری تفسیر، اس طرح سے آپ الگ الگ تفسیروں میں سے دیکھ دیکھ کے بھی ایک ایک آیت کے بارے میں کر سکتے ہیں. فی الحال ابھی ہم لوگوں نے جو ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسری تفسیر میں سے تھوڑا بہت اس میں ایڈیشن رہتا ہے، میرے اپنے بول نہیں ہیں. ہاں جو ہم مثال دیتے ہیں آج کی زندگی کے لحاظ سے وہ اپنی ہوتی ہیں، لیکن باقی تفسیروں میں سے ہی الحمدللہ باتیں قریبی ہوتی ہیں. اور یہی طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دین کو مکمل کر دیا تھا. یہاں تک کہ جو یہ بات جب آیت اتری تو اس کے اوپر لوگوں نے ہنسے کہ لو جی اب ان کا سب ہو گیا کمپلیٹ، اب ان کو کچھ نہیں ملنے والا، سب ختم، اتنے میں ہی ان کا بس ہو گیا، ان کو سب مل گیا ہے، اب آدھے وغیرہ ادھورا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل دین اتارا ہے. اور صحابہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر کی بھی توفیق، یعنی کہ یہ تفسیر کرنا بھی کوئی وہ نہیں ہے، صحابہ نے کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعاؤں سے یہ ہوا. اور الحمدللہ وہ پرانی تفسیریں موجود ہیں، تو ہمیں اپنی طرف سے تفسیریں بنانے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، تو بس بک سمجھنے کی اب ضرورت ہے. تو پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ والا پارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. چلے سب ہو گیا اس میں حصول علم ہے، پھر آخر میں شاید یس میم، بس حصول علم ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص اسٹارٹ ہو رہی ہے. بہت اچھے حصول علم آپ لوگ لکھ رہے ہیں، اور تھوڑا کسی کا کم ہے کسی کا نہیں ہے وغیرہ، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اچھا سا لکھیں سب لوگ. آپ یہ تو آپ کا اپنا پارٹ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے یہ کیوں لکھ دیا وہ کیوں لکھ دیا. تو ایکسٹرا لکھنے کا کام آپ لوگ وہاں لکھیں. میری خواہش ہوتی ہے اور یہ پڑھائی کا طریقہ بھی ہے کہ اس وقت آپ لوگ فری ہوں اور بس پین ہو اور وہی آپ کی پرسنل ورک شیٹ ہو، اور اسی میں آپ رف لکھیں، اسی میں فیئر لکھیں. بک گندی ہوئی جا رہی ہے اکیڈمی میں، فوٹو کھینچ کے بھیجنا ہے، چیکنگ ہوگی، کوئی بات نہیں، آپ اس کے سائڈ کا ایک پیج خالی رکھ کر کے اس میں کچھ نہ کچھ لکھ سکتی ہیں. کیونکہ قلم جیسی نعمت اللہ نے جو ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھنا لکھنا سکھا دیا، اس کو آج ہم دین کے کام میں یوز کریں گے. تو اب سستی میں آ کے کون لکھے، کھانا پکاتے پکاتے لیکچر سن لیں، دوسرے کام کرتے کرتے لیکچر سن لیں، پھر بعد میں لکھوں گی، بعد بچوں کے ساتھ تو بعد نہیں آتا. میرے بھی پورے کورسز ختم ہو گئے سبحان اللہ، اور کتنے سارے ایسے ہم نے رف کام میں یہاں لکھا ہوا، میں ایک دن بیٹھ کے ایک جگہ جمع کروں گی، یہ وہ کرتے کرتے وہ اتنا یاد ہو گئے کہ وہی والی بک کھول کے پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا ادھر سے، لیکن لکھنے کا موقع پھر نہیں ملا. تو اللہ سے دعا ہے، امید ہے کہ ہم لوگ جو اپنے ارادے بناتے ہیں اس میں پورے اتریں. لیکن اگر نہیں اتر پا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے، ایک ہی جگہ سب جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ورک شیٹ اسی لیے بنوائی گئی ہے، ورنہ نہیں بھی بناتے تو کہہ دیتے کہ ایسے سے لکھ لیں، لیکن اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آپ ہر سارے نوٹ ایک جگہ جمع کریں، جو رف ہے وہ بھی، جو فیئر ہے وہ بھی.
چلیں سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، شیئر کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کو بھیجا ہے ہم نے، آپ آ جائیں واٹس ایپ پر۔ تو بتاتا ہے بھیج دیا تھا، پتہ نہیں آج کتنا ہونا تھا، لیکن الحمدللہ سورۃ الفلق نے ٹائم لیا، فی الحال آدھا گھنٹہ تو ادھر ہی چلا گیا۔ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ویسے اخلاص وغیرہ چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ فضیلت کی حدیث بہت زیادہ موجود ہیں اخلاص کے لیے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ یہ بھی کرا جاتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ساری حدیثوں میں سے پوائنٹس نکال لیں اس کے، کہ یہ بات جو ہے، اس سے پتہ چلتا ہے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو، سورہ اخلاص سے محبت رکھنے والے، اس کو پڑھنے والے کو جنت نصیب ہوتی ہے۔ تو اتنا سا پھر اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ایک ہی جملے میں آپ پوری فضیلتیں قریب 6 7 8 10 جتنی بھی حدیثیں ہوں ان کی لکھ سکتی ہیں۔ تو وہ آپ لکھ لیں، اگر پوری حدیثیں نہیں لکھ رہے ہیں، اور اس کے آگے آپ لکھ لیں کہ یہ حدیث میں سے میں نے ساری باتیں نکالی ہیں، یا ایک بریکٹ میں حدیث لکھ لیں کہ ڈیٹیل میں کہیں جائیں آپ سورۃ الاخلاص کی فضیلت پتہ کریں تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، لیکن آپ اپنے پاس اگر نوٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ایک حدیث نوٹ کریں، اس سے آپ کو ٹائم لگ رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ حدیث پوری نوٹ کرنے کے بجائے آگے راوی کا نام لکھیں، عبداللہ بن مسعود یہ وہ، پھر اس کے بعد حدیث لکھیں، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ شارٹ نوٹ میں آپ اس طرح سے لکھ لیں۔ اور کبھی کوئی ڈیٹیل پوچھے کہ اچھا کون سی حدیث میں موجود ہے، کہاں بتایا گیا، تو آپ کہ یہ اس طرح سے آپ کریں گی، ڈھونڈیں گی حدیث تو مل جائے گی، اور آپ اس میں وہ پوائنٹ بتا سکیں، تو پوائنٹ لکھنا بھی بہت آسان پڑتا ہے الحمدللہ۔ اوکے چلے دیکھتے ہیں۔ قل تینوں سورہ میں تیسری بارہ بھی گزرا ہے، اس کو تینوں قل، چاروں قل اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکافرون کو بھی ملا کے چاروں قل، تینوں قل، جبکہ ہم کو پتہ چل گیا جو دم کی اصل ہیں سورہ وہ کیا ہے، معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس لیے اس کو آگے لگایا جاتا ہے، ورنہ پناہ دینے کے لیے یہ 2 سورہ ہیں۔ اللہ سے پناہ چاہیے ہو تو ان 2 سورہ کو پڑھا جائے، لیکن اللہ کی تعریف کے ساتھ ہمیں ہر چیز جو شروع کرنی چاہیے، اس لیے اخلاص کو بھی آگے لگانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قل اللہ احد پڑھیں، پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے جو دم کرتے تھے اپنے اوپر کیا تھا، ہاتھ چہرے پاس لا کے، منہ کے پاس لا کے، اور یہ تینوں سورہ کو ایک بار پڑھ کے، اور 3 بار وہ عمل کرتے تھے کہ بدن پر اسے پھیرتے تھے جہاں جہاں ان کا ہاتھ پہنچ رہا ہوتا تھا۔ جبکہ پڑھا کیا کہ معوذتین جو ہیں وہ پناہ دینے والی ہیں، اللہ کی پناہ میں لے کے آ جاتی ہیں، لیکن اخلاص بھی تھی اس میں۔ چلے قل مانے کہہ دیجئے، ہوا مانے ہی ہوتا ہے، ہی مانے وہ۔ ہمارے پاس ہندی اردو میں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ ہی کہتے ہیں، وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے وہ، لیکن انگلش میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہی آدمی کے لیے یوز کرتے ہیں اور شی عورت کے لیے، جبکہ دونوں کی میننگ تھی وہ۔ تو عربی بھی اسی طرح سے مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ وہ لے کے آتی ہے۔ ہوا میل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، آدمی کے لیے جیسے کہ ہی، لیکن اردو میں کیا نکلے گی میننگ، وہ۔ اور ہیا جو ہے وہ اسی کی معلومات کے آگے آپ اسی کا اپوزٹ لکھ لیں۔ قرآن میں ہیا بھی گزرا ہوا ہے، ہیا معنی ہوتا ہے شی، یعنی کسی مؤنث کی طرف، فیمیل کی طرف اشارہ ہو تو ہم ہیا کہتے ہیں، کہ وہ لڑکی ہے اگر کہنا ہو تو ہیا سے شروع کریں گے،
اور وہ لڑکا ہو اگر کہنا ہو تو ہوا سے شروع کریں گے، جبکہ ہندی آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک جیسا ہے سبھی کے لیے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے عقل والا ہو، چاہے بغیر عقل والا ہو، سب کے لیے ہم وہ لگاتے ہیں، یہ وہ بس ہندی اردو۔ لیکن عربی میں دیکھا کہ ہوا معنی ہی ہوتا ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ، احد، احد ہے، ایک ہے، احد معنی ایک ہوتا ہے۔ اور آپ اسی کی آخر کی آیت میں دیکھیں گی کہ پھر سے احد آیا جہاں پر اس کی میننگ نکل رہی کوئی ایک، تو وہ ہمیں اپنے جملے کو سیدھا کرنے کے لیے کچھ ورڈ ایڈ کرنے پڑتے ہیں، ورنہ احد مانے اکیلا، ایک، واحد، ان کے جیسا کوئی نہیں، یہ ساری میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں احد مانے آپ لکھیں ایک، جبکہ ہم اس میں کسی کو نہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ایک ہیں یا دو ہیں، مطلب اللہ اگر ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہاں اللہ کے کاموں میں ہم لے کے آ جاتے ہیں، یعنی الہ میں ہم، اور انسان جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی الہ ہے، اور اللہ کا نام الالہ سے بنا ہوا ہے، الالہ کو بنا کر اللہ ہوا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پرسنل، ان کا پرسنل نام، ذاتی نام اللہ ہے۔ باقی جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے، صفاتی یعنی کوالٹی ان کے اندر ہے، تو وہ نام ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ الالہ یعنی معبود، سچے معبود جو عبادت کے لائق ہو وہ الہ ہوتے ہیں، اور الالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یہ ان کا پرسنل نام ہے، اور اس نام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام آ جاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں بِاسم اللہ، بسم اللہ، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے سبھی ناموں کے ساتھ۔ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ صرف اسم اللہ بھی آگے لگا ہوا ہے، بسم اللہ کی میننگ کیا ہے؟ کہ میں کوئی بھی کام شروع کرتی ہوں اللہ کے سبھی ناموں کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کہنے میں ان کے سبھی صفاتی نام بھی آ جاتے ہیں، اور بہترین خوبصورت پیارا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کیا آیت بنی؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ الصمد ہیں۔ صمد مانے کیا ہوتا ہے؟ صمد مانے ہوتا ہے کسی کی محتاجی نہ ہو، جسے خود صمد کا نام کیا ہے، لیکن الصمد ال لگا ہوا ہے، جو آگے ال لگا کے اگر ہو جائے گا تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ الصمد ہیں تو اس کے الصمد کی میننگ ہوتی ہے بے نیاز۔ اردو میں بے نیاز ورڈ بھی اگر ہم نہیں سمجھتے تو اس کو ڈیٹیل میں لکھیے۔ بے نیازی کیا ہوتی ہے کہ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن اس کی ضرورت سب کو ہو۔ بہترین اپوزٹ ورڈ ساتھ میں آپ کے ہونا چاہیے، یہ کیا کہ الصمد کون ہوتا ہے، یعنی بے نیازی کیا ہے؟ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن اسے اس کی ضرورت سب کو ہو۔ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ سبھی کو اس کی ضرورت پڑتی ہو؟ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی بس۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو لیکن دوسرے سبھی اس کے محتاج ہو، یہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں الصمد کی میننگ میں، بے نیاز کی میننگ میں۔ یعنی ایک جملے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الصمد مانے بے نیاز۔ اب نہیں سمجھ میں آیا کسی کو بے نیازی کیا ہوتا ہے، بے نیاز کیا، آپ کیا کہیں گی کہ وہ ذات جو کسی کے محتاج نہ ہو لیکن اس کے سب محتاج ہو، سب کے اندر سبھی آ گئے، سب، ہر مخلوق، چاند، سورج، ستارے، سارے انسان، سارے جن، سارے جانور، یہاں تک کہ سمندر، زمین، ہر چیز۔ آج اللہ کا حکم آ جائے کہ پھٹ جاؤ، زمین پھٹ جائے گی، انتظار میں بیٹھے ہیں کان لگائے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا، تو اسے اپنی مرضی سے، خوشی سے یا بے خوشی سے یہ کام کرنا ہی پڑے گا کہ پھٹ جاؤ، پھٹنا پڑے گا اسے۔ آگے ابھی تھوڑے دنوں میں سورہ آنے والی 30 پارے میں ہی گزرے گا، تو ہم سب پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اللہ کا حکم، بڑی بڑی مخلوق اللہ کا حکم آتے ہی
پٹ سے کرتے ہیں، اصل میں ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. ہم کیوں آپے سے باہر ہو گئے؟ ہمیں اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. کیا اختیار دیا ہے؟ اللہ نے چھوٹ دے دی ہے کہ ہم اپنا راستہ چوز کر سکتے ہیں، اچھا یا برا. اللہ نے 2 راستے بتا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں. اچھائی ہمارے اندر ڈال بھی دی ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا اچھا ہے. فطرت میں ڈالا ہے اللہ نے، انسانی فطرت ہے. چھوٹا بچہ بھی اگر ہو کوئی کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے، کس کے چیخنا شروع کر دے، تو دیکھیں وہ رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ اسے وہ کام جو ہو رہا وہ اچھا نہیں لگ رہا. اس سے مسکرا کے باتیں کرنے لگے، آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہ ہنسنے لگے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. اچھی بات پسند آتی ہے، بری بات خراب لگتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے. لیکن ہم اپنی اس اچھائی اس برائی کو اتنا اپوزٹ پالتے ہیں کہ وہ دیکھیں برے کام کرنے والوں کو برائی اچھی لگنے لگتی ہے، اور اچھائی کہی جائے تو وہ خناس بننا شروع ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن نے جو ہمیں فطرت دی ہے، حدیث ہے کہ اگر اس کے ماں باپ نہ بگاڑے اسے تو وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کون سی فطرت؟ اسلام کی، دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. کہیں جنگلوں میں چھوڑ دیں اسے اور کوئی بات نہ بتائی جائے تو وہ سبحان اللہ اپنی فطرت پر ہی ہوگا، یعنی اسلام پر ہوگا. سبحان اللہ. اس کے ماں باپ اسے یہودی اور نصارہ یہ ساری باتیں سکھاتے ہیں اور وہ سیکھ جاتا ہے. تو اللہ نے تو بہت ہی طرف سے ہم لوگوں کے لیے مدد کی ہے اور کرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سبحان اللہ ساری کوالٹی میں بیسٹ ہیں. تو اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. بے نیازی میں آپ نے لکھ لیا کہ جنہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. فرشتے ہم کہیں فرشتے ہیں ان کے پاس، وہ ان کا کام نہیں ہے، وہ تو ہیں بس ایک ذریعہ اللہ نے بنایا. نہ ہوتے فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ کمی آتی، ہو جاتا. ان کا تو کلمہ ہے بس، کن ہو جا، سبحان اللہ ہو جاتا ہے. تو جا کے فرشتے بنا رہے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کن. تو سبحان اللہ یہ ہے ان کی طاقت، یہ ہے ان کی پاور. تو اور ہم ان کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے ہر پل خیر چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے برائی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اچھائی کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ. تو ایسی بہترین اعلیٰ پاور والی ذات ہم سے محبت کرتی ہے، تو ہمیں کتنا زیادہ ان کی تعظیم عزت اور اپنے آپ کو دے دینا چاہیے. مسلمان کے معنی ہی ہیں سرنڈر کرنا. اگر کوئی مسلمان کا ورڈ آپ میننگ میں دیکھنے جائیں تو وہ جو اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہو. تو سرنڈر کرنے کا باتیں ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں یا کیا ہے، لیکن آپ ڈبل بھی سنیں گی تو فائدہ ہوگا. کیا کہ سرنڈر کرنا کیا ہے کہ ہم کو معلوم ہے ہینڈس اپ، اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، لیکن یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھی بھی ہے کہ اگر کوئی آ جائے اور چھری چاقو گن لیے ہو اور ہینڈس اپ، پھر تو جب ہاتھ اوپر کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. سامنے والے وہ کہے چابی کہاں ہے؟ چابی ہے. سونا کدھر ہے؟ سونا ادھر. یعنی ہم اپنی زندگی بھر کی کمائی، سونا چاندی پیسے سب اس کو دیتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرنڈر کیا ہوتا، اور اپنی جان کا خطرہ وغیرہ جیسا بھی ہو. لیکن آپ سرنڈر کیسے ہوتا ہے، یہاں پر یہ صرف سکھانا بتانا وہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہے کہ اس طرح سے انسان سرنڈر کرتا ہے. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کہتے تو ہیں مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ایمان مؤمن اور مسلم سے ہائی لیول ہوتا ہے مؤمن کا، یعنی وہ ایمان لے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے کہ اگر ایمان لایا ہوں تو کیا کیا کس چیز پہ ایمان لانا ہے. یعنی مسلم کیا ہوتا ہے؟ بس سرنڈر کیا ہوا. لیکن ہم تو نہ مسلم کے اس میں آ رہے ہوتے ہیں، نہ مؤمن کے اس میں، نہ علم ہے نہ ہی سرنڈر اگر کیا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز پہ راضی ہونے چاہیے اللہ کے مسلمان ہونے کے بعد. لیکن ہم اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور چھوٹی سی چیز آتی ہے، میرے ہی ساتھ ہونا تھا، میرے بچے کو یہ تکلیف آنی تھی اور ہمیں سے یہ چھننا تھا، میری والدین کو ایسا ہونا تھا وغیرہ. اتنے بڑے بڑے اعتراضات، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے ان چھوٹے چھوٹے ورڈز کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے. تو جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ جیسا کہ پیرنٹس کے ساتھ رہتا ہے یقین کہ میرے پیرنٹس، اصل میں کسی کی بھی محبت آپ کو
جو ہے وہ ایسی لگ سکتی ہے کہ شوہر ہو کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ بچے بھی اپنے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کبھی آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس کو بس یہ اس کی ضرورت ہے، یہ پوری ہو جائے نا ابھی بھاگ جائے، بھاگ جاتے ہیں۔ اصل محبت جو ہے، جو خالص کوئی بدلہ نہیں مانگتی، اپنا ہر چیز لٹا، وہ صرف والدین ہے۔ یہ بات ہم لوگ کو چھوٹے پن میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، جب خود والد یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نوازتے ہیں، ہم خود بچے والے ہو جاتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، خیر کافی بڑے ہونے بعد ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے اور افسوس کرتے ہیں ارے بچپن میں ہم کیسا بھاگ جاتے تھے، اپنی پاس سے بیٹھتے نہیں تھے، آج بھی وہ، لیکن پھر بھی وہ خالص محبت اللہ تعالیٰ نے والدین کو دی ہوتی ہے اور وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا ایک پارٹ دنیا میں اتارا ہے، 99 ان کے پاس ہے، تو ان کی رحمت، ان کی محبت کیا ہوگی، سبحان اللہ، 99 انہیں نے اپنے پاس رکھی ہے وہ قیامت کے دن، اور ابھی بھی اپنے پاس دنیا میں جو ایک دوسرے سے ہم محبت کر رہے ہیں، ماں کی محبت ہمارے لیے اور جانور کے آپس میں، یا کوئی کسی کے ساتھ اتنی بڑی مدد کر دیتا ہے، تو یہ سبھی اس سنگل ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے دنیا میں دے دی ہم لوگوں کو۔ تو وہ 99 کیا ہوں گی جو اللہ پاس ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے بنے کہ ہمیں یہ چیزیں نصیب ہو سکے۔ آیت نمبر 2 تھی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 3، لم بھی نہیں کے میننگ ہوتا ہے، لا، لم، لن، لیسا، یہ سارے الگ الگ آتے جائیں گے جس کی میننگ نہیں ہی ہوگی۔ تو جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نہ، نہیں، اور نیور، یہ سارے ہوتے ہیں، نو، نیور وغیرہ اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ الگ میننگ لیے ہوتے ہیں کہ اگر لن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں وغیرہ، اور کون سے ناؤن کے ورب کے ساتھ کون سا نہیں یوز کیا جاتا ہے، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ وغیرہ، نو، ناٹ، نیور، اتنے تو انگلش میں ہی معلوم ہے سب کی میننگ کیا ہوتا ہے، نہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس بھی آئیں گے، لم مانے لکھیے نہیں، جو لا کی میننگ سیم دے رہا ہوتا ہے، لیکن کیوں کبھی لا آتا ہے کبھی لم، الگ الگ وہ یہ جب ہم لوگ سیکھیں گے فعل وغیرہ تو سمجھ میں آئے گا۔ لم نہیں، یلد، یہ ولادہ یا اس سے ورڈ بنا ہوا ہے، یلد مانے پیدا کیا گیا۔ ولادہ کبھی سنا ہو آپ لوگوں نے، پتا عربی ورڈ میں ہم نے آ کے پڑھا تھا، لیکن شاید اردو میں بھی ہوتا ہے ولادت، صحیح ولادت ہوتا ہے اردو میں نا، تا لگا ہوتا ہے ایسے میں، اور اصل میں جو جہاں تا لگا ہوتا ہے وہ موسٹلی عربی میں ہم لوگ اس تا کو گول تا بنا کے پڑھتے ہیں تو وہ پھر آخر میں ہاں بن جاتا ہے ولادہ، لیکن اردو ہو تو ولادت، ولادت مانے پیدائش، وہ ہوتا ہے نا، تو یہی سے آپ رکھیں یلد ہے، یلد مانے آگے یا آ گیا ہے تو وہ کی میننگ لے گا، ہی آ رہا ہے، نہ ہی وہ پیدا کیے گئے ہیں، انہیں جنا ہے، جنا گیا یعنی پیدا کیا گیا، تو یہ پیدا کیا گیا سے مطلب ہے کہ گیو برتھ والا، کہ کس جو پیدا ہوتا ہے لٹرلی پریگننٹ ہو کے پھر انسان پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنہ، پیدا ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا، یعنی اس کی ماں نہیں ہے، اس کے باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماں اور باپ نہیں ہے، اور نہیں، لم، ولم، اور نہیں، یولد، وہ جنے گئے ہیں، اوکے، اوپر والا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو جنا، یعنی کہ نہ وہ کسی کے باپ ہیں، انہوں نے نہ کسی کو، انہوں نے تخلیق ضرور کی ہے، کریٹ کیا ہے، خلقہ کیا ہے، لیکن یلد نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، جیسے کہ ڈلیوری وغیرہ ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اصل اس آیت کا مطلب نکلتا ہے کہ نہ اوپر والے کا کیا ہے، یلد کے میننگ کیا ہے کہ انہوں نے جنا ہے، یعنی انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ میننگ بنتی ہے۔ لیکن تخلیق کو بھی ہم لوگ پیدا کہتے ہیں، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین پیدا کیا، تو وہ پیدا کیا، کون سا پیدا ہوتا ہے، بنایا والا پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسے کہ ماں باپ ہوتے ہیں اور پھر
بچہ پیدا ہوتا ہے وہ والا پارٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے بچے نہیں ہیں نہ ہی کسی کے باپ ہیں. یہ آیت کا آپ مفہوم لکھ سکتی ہیں اس طرح سے کہ نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ماں باپ ہیں، ایسا لکھ سکتی ہیں. ہاں تخلیق کی ہے تو اس کی میننگ میں اگر اردو میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی، تو وہ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ایسا کہا جاتا ہے کہ زمین جو ہے اللہ کا بچہ ہے، اللہ کی اولاد نہیں. پیدا سے کیا مطلب تھا؟ کریٹ کیا ہے، خلق، تخلیق کی ہے، مخلوق ہے. اللہ کے سوا جو بھی ہے دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، ادھر ادھر جہاں بھی ساتوں آسمان کے بیچ، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق، مخلوق ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، تو اس میں سے کسی بھی پروفٹ کو کوئی کہہ دے کہ یہ اولاد ہے، یا کسی فرشتے کو کوئی کہہ دے کہ یہ ہیں. اسی کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کچھ کافر مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کی بیٹی بنایا، اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ ان کو تین میں سے ایک ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو کہ یہاں پر سب کا کینسل ہو رہا ہے. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کے باپ ہیں نہ ہی کوئی ان کی اولاد ہے. جتنے بھی یہ غلط سوچیں، غلط فرقے ہیں، یہاں تک کہ دیوی دیوتا جو ہندو کے ہیں وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مطلب گاڈ ایک ہی ہے، انہی کے یہ سبھی بچے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، الہ ایک ہے. نام الگ الگ ہیں، الہ ایک ہی ہے. نام الگ الگ ہو گئے ہیں، یہ بھی ایسا کچھ نہیں. اللہ کی طرح دعویٰ کرنے والا جو سچے معبود ہے نا، ان کی طرح چیلنج کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے. دوسرے سبھی کہتے ہیں کہ ہیں، سب ہیں، نام الگ الگ ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، اس طرح والا کر لیتے ہیں. سمجھوتے والے پر بیچارے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے گاڈ. لیکن اصل الہ، الہ، اللہ، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اسی ساری باتوں سے پروف ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مکھی، سارے کے سارے معبود مل کے ایک مکھی پیدا کر، ایک مچھر بنا لو، ایک قرآنی آیات لے آؤ، کوئی ایسی وہ لے کے آ جاؤ، تو کوئی اتنے نڈر ہو کے چیلنج نہیں کرتا اللہ کے سوا، کیونکہ سب جھوٹے ہیں، سچے صرف ہمارے اللہ ہیں. تو نہ پیدا کیے گئے ہیں، نہ ہی انہوں نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی وہ جنے گئے ہیں. اس میں سے جس طرح سے آپ کو لکھنا آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو، لکھ لیں. ولم، اور نہیں. یکن، ابھی ہم نے کہا تھا نا کن مانے ہو جا ہوتا ہے. یکن، کانا، یکن اور کن، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہے کی میننگ میں، ہے، تھا، ان سب کی میننگ میں آ رہا تھا. تو ہو جانے والی بات کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. یکن مانے کوئی ہے، ہو جائے، اس طرح کی. تو کانا سے ریلیٹ اگر آپ کریں گے تو فی الحال اس کی میننگ لکھیں. ولم، اور نہیں. یکن، وہ ہے. لہو، لا مانے لیے، ہو مانے اس کے لیے، یعنی اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے لیے. کفوون، کفوون کیا ہوتا ہے؟ کفوون ہے ایکول، برابر، ہمسر. تو آپ اس میں سے کچھ بھی لکھ سکتی ہیں، ایکول، برابر، ہمسر، جو آسان لگے. ہمسر مانے کیا ہوتا ہے؟ جو ایک جیسا ہو. از ایکول ٹو والا جو پارٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اور یہ برابر ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی پہلے والے مشرک جو تھے وہ آج کے مشرکوں سے پھر بھی ٹھیک ٹھاک تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے، بہت ساری چیزوں میں ان کو ایسا ایمان تھا کہ نہیں، اولاد تو صرف اللہ ہی تعالیٰ دے سکتا ہے. ہاں اس کی تھوڑا بہت یہ سب کرنے میں لوگ مدد کر دیتے ہیں، مطلب شرک ان کا اس لیول کا تھا. آج کا مشرک تو اتنا کیا گزرا ہے کہ اللہ کے سارے پارٹ ہٹا کے اس نے ان تاغوں، ان باباؤں، ان مزاروں، یہاں تک کہ اپنی جاب، میری اولاد مجھے بڑھاپے میں پال لے گی اور یہ ہو جائے گا، وہ بہت ہی برے برے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ عام الفاظ ہوتے ہیں. ہمارا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن توحید والوں کے لیے وہ جملے بھی منہ سے نکالنا منع ہوتے ہیں. حدیثوں میں موجود ہے کہ اس طرح سے نہیں کہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے، توحید میں خلل پہنچتا. جبکہ اگر عام کسی کو توحید نہیں سمجھ میں آتی، اس کو آپ بتائیں کہ ایسا کہنا منع ہے، تو وہ بہت ہی بڑا اعتراض کرتا ہے. لو جی، ہم عام بات بتا رہے ہیں کہ ہماری جاب سے اتنا اتنا ہم بچے پال پائے ہیں، تو آپ کہیں گے بھی نہیں کہو. تو
آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ایک سبب بنایا، ریزن، مجھے جاب دلوائی، اس جاب سے میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، پھر ان پیسوں سے اللہ نے توفیق دی کہ بچوں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے وہ پیسے، تو اللہ نے ذریعہ بنایا. یعنی یہ توحید والوں کی بات بہت گھومی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بار بار وہ اللہ نے جاب لگوائی، اللہ نے، ایک تو جاب نہیں بھی ہوتی نا، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جاب نہیں بھی ہوتی اللہ تعالیٰ اسی لیول پہ پال دیتے میرے بچوں کو. انہوں نے پالا، انہوں نے پالا، میں نے نہیں، انہوں نے پالا. تو ان کے جملے واقعی سیدھے ہوتے ہیں، اسی لیے برے جملے مجھ سے نکلے ہی نہیں. تو بہت سیدھی سی بات بتائی جا رہی تھی جو آج ہمارے زبانوں پر عام ہے. ہمارے مقصد یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم شریک بنا رہے ہیں اللہ کو جاب کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ گندی بات ہے کہ وہ نکالتے ہی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو، یہی ہوتا ہے جب آپ ایسا جملہ بولتے ہیں ہم، تو پھر شیطان اس کو پالش کرنا شروع کرتا ہے، اللہ والا پارٹ دھیرے دھیرے نکالنا شروع کرتا ہے. دیکھو جاب نہ چھوٹ جائے، اور باس کو مناتے رہو، وہ کہتے ہیں داڑھی کاٹ دو، کوئی بات نہیں، آج کل تو وہ اتنا تو دین میں جو ہے وہ جائز ہے، چل رہا ہے. لیکن توحید والے، اللہ والے، وہ کہتے ہیں یہ جاب تھوڑی کھلا رہی تھی، مجھے میرا اللہ کھلا رہا تھا. آج میں گھر بیٹھ جاؤں، ہاں کچھ دن کی آزمائش ضرور آتی ہے ان کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیز. وہ کہتے ہیں میں یہاں پہ انٹرسٹ والا کام چل رہا تھا، میں نے جاب چھوڑ دی. وہ باس نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، میں نے جاب چھوڑ دی. ہاں کچھ دن آزمائش ضرور آتی ہے کہ کھانے پینے کی بھی مشکل ہونا اگر شروع ہو جائے، پھر بھی وہ نہیں ہلتے ہیں، ان کے عقیدے نہیں ہلتے ہیں کہ چلو داڑھی کٹا لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں. وہ اللہ پہ توکل کیے بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی قرآن کی بہترین آیت ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے ایمان لے کے آؤ گے اور پھر چیکنگ بھی نہیں ہوگی تمہارے ایمان کی؟ ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے ہم جھوٹے ہیں یا سچے. تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش، ایسی چیکنگ سے بچا لے کہ جس میں ہم فیل ہو جائیں. کبھی آپ خود محسوس کریں، چھوٹی سی چھوٹی بات ہمارے سامنے آتی ہے، آپ نے عہد کیا کہ آج سے میں غیبت نہیں کروں گی، اور کوئی آپ کی پڑوسی، کوئی آپ کی دوست، کوئی آپ کی رشتے دار ایسی ہیں جو بس اس کو مزہ ہی آتا ہے کہ وہ آتی ہے ادھر آ کے بیٹھتی ہے، اور وہ تم کو پتا چلا ان کی یہ ان کا وہ شروع جو کرتی ہے، دوسرے دن اللہ تعالیٰ اسے چیکنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. آج ہی اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نہیں کرے گی، اور ساتھ میں ارے ابھی تو کل ہی تو وعدہ کیا تھا. دھیرے دھیرے چھوٹتی ہے نا عادت، کیسے چھوٹے گی؟ کوئی بات نہیں، آج ہم غیبت کر لیتے ہیں، ایسا سوچ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر یا اللہ معاف کر دیجئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پلٹیں بار بار پلٹیں. لیکن ہر کام کو محسوس کریں کہ یہ کیوں ہوا آج آپ کے ساتھ، آپ کے بچے نے آپ کو ایسا کیوں بول دیا، آپ کے گھر میں ایسا کیسے ہو گیا. تو محسوس کریں، اس کو کریکشن، اس میں شیطانی دخل دیکھیں اور اس کو کریکشن کرنے کی پوری کوشش کی جائے فوراً ہی. ہر چیز ایسے ہی بس ہو گئی والا پارٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے ہمارے کیا کمیاں ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں اسے کرنا چاہیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ان کے جیسا کوئی بھی نہیں، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا ہمسر ہے. آپ لکھ سکتی ہیں اور ان کے جیسا کوئی نہیں. ابھی آپ نے اوپر احد مانے پڑھا تھا ایک، نیچے آ گیا کوئی. یہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں کوئی ایک بھی جو ہوتا ہے ہمارے پاس جملے، اگر آپ کہیں ایک بھی ان کے جیسا نہیں، صحیح جملہ. آپ نے احد ایک یاد کیا ہے، آپ کہیں ایک بھی ان کے ہمسر ان کا ایکول نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ صحیح ہے. لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے جیسا نہیں. کوئی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے خود بخود کہ کوئی ایک بھی ان کے جیسا نہیں. آپ میننگ بدل نہیں رہی، احد مانے ایک ہی ہے، ایک. لیکن ہم اپنی زبان میں کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں ایک کو ایک ہی نیچے لکھا جا رہا ہے، لیکن ہندی میں اور انگلش وغیرہ میں ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی ایک بھی ان کے جیسا نہیں ہے. اگر ہم ڈور پہ کہتے ہیں کوئی آیا ہے، کوئی ناک کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی آیا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک، یا ان کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ الگ، یہ میننگ ہمارے پاس الگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن احد کی میننگ آپ نے ایک یاد کی ہے. آپ کو بار بار ہم کیوں ڈبل میننگ لینے سے منع کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو آپ عربی میں ہی سمجھ لیں، پھر آپ کو اس جملے میں دوبارہ یاد کرنا، اور پھر وہ والا کنفیوژن پارٹ نہیں آتا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں اوپر بول دی احد مانے ایک لکھو، نیچے کہہ رہی احد مانے کوئی لکھو. تو یہ والا پارٹ آپ عربی لینگویج سمجھ لیں گی انشاءاللہ تو آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی. تو آپ اس کو جو ایک بار آپ نے میننگ سیکھ لی ہوتی ہے آپ وہی رہنے دیا کریں. ہاں آپ کے اردو کے جملے میں اسے کیسے سیٹ کرنا ہے، ہم لوگ اس طرح کا بھی بولتے ہیں کہ ایک بھی پھر کہنا پڑتا ہے نا، ایک بھی ان کے جیسا نہیں ہے. تو اردو میں آپ اسے سیٹ کیجئے، انگلش میں سیٹ کیجئے، لیکن عربی میں آپ اسے سمجھ لیجئے. الحمدللہ
ورڈ ٹو ورڈ ہوئے، اور تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں سورۃ اللہب، سورۃ چلیں پیج اسکرین پہ لگا ہوا ہے، باقی رومن میں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ادھر موبائل میں دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت، اچھا جو اردو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اردو کی یہ والی تفسیر جو ہے اس کو پرنٹ نکلوا لیں، یا بک دیکھیں۔ یہ والی بک نہیں ملی تھی، احسن البیان جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلنگ ہے، حدیثیں وغیرہ موجود ہے، اور جو عام احسن البیان کی کتاب ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو یہ بک اچھی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں ہے۔ اس کو آپ اگر پرنٹ کرا لیں تو جب ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو اردو ہم لوگوں نے ایسی سیکھی ہے، یہاں پر ہمیں اردو بھی نہیں آتی تھی، عربی بھی نہیں آتی تھی، ہندی انگلش یہ میرے لینگویج سیکھے ہوئے تھے اسکول میں، سبحان اللہ یہاں آنے کے بعد دونوں ہی لینگویج کام میں نہیں آ رہی تھی، ہاں لیکن پڑھنا لکھنا سیکھ چکے تھے کہ یہ طریقہ ہے، اس طرح سے آ جائے گا۔ تو سبحان اللہ اپنی کتابیں آج اتنی گندی کر رکھی ہوئی ہیں کہ ایک ایک ورڈ ٹیچر بولتی جاتی تھی اور لکھ لیتے تھے، اور بار بار کو اس سے شرم بھی آتی تھی پورے کلاس میں کہ اس ورڈ کی میننگ بتائیں، اس ورڈ کی، تو تھوڑا سا محنت کی کہ کسی اچھی اردو جاننے والی کو پکڑ لیا یا پھر ڈکشنری، تو یا پھر نہیں تھوڑی محنت کی نہیں ملا چھوڑ دیا۔ ایک جو یہ بھی بھوت ہمارے اوپر سوار ہوتا ہے کہ میرا پیشن مطلب آپ جو بھی کہہ لیں کہ میرا طریقہ ہے، جب تک میں سب نہیں سمجھ لیتی جب تک میں آگے نہیں بڑھتی، یہ اچھائی ہے یا پتہ نہیں برائی ہے، کیونکہ اگر یہ والا پارٹ آ جائے کہ میں آگے نہیں بڑھتی، مجھے سب سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بیٹھ جاتی ہوں، تب تو یہ واقعی برائی ہے۔ اور یا اچھائی کب ہوگی کہ آپ نے اتنی محنت کر ڈالی، آپ نے 4 5 10 لوگوں سے پوچھ ڈالا، 10 ڈکشنری خرید ڈالی، گھر میں اتنی محنت کر ڈالی، اتنا ٹائم تو کریں، اچھی بات نہیں ٹائم ہے تو میں ایک ورڈ نہیں سیکھ پائی، اس وجہ سے مجھے تفسیر سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسا ہے کہ آپ بک نہ بھی لیں، لوگ بک نہیں بھی دیتے، کوئی ورک شیٹ نہیں بھی بناتے، جب بھی وہ تفسیر کرا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بہت ہی شوق سے، لیکن وہ سننے والی بات آتی ہے، اللہ کو قبر میں سوال ہوگا تم نے پڑھنا لکھنا ہم سیکھ چکے ہیں، یہ پیٹرن ہے، اسٹوڈنٹ بننا ہے طالب علم تو یہ ہے وہ، ہاں وہ لسنرس میں آپ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اسٹوڈنٹ میں نہیں ہو سکتا انسان پھر۔ اللہ توفیق عطا کرے کہ اردو کی کتاب آپ اس میں جو مشکل ورڈ آئے دھیرے دھیرے پڑھنا دیکھیں، جو ہم ساتھ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ عربی پڑھ لیتی ہیں، اس وجہ سے یہ بھی پڑھ سکیں گی، اور ایک کام یہ بھی شروع کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ تو تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت، سب سے پہلے انہیں فضیلت بیان کی ہے، یہ مختصر سی سورہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ حامل ہمارے پاس حاملہ عورت کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اصل میں حاملہ آپ نے سنا ہوگا، حاملہ کیا ہوتا ہے؟ پریگننٹ ہو، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہمارے پاس، پھر بھی بولا جاتا تھا، آج کل بچوں کے پاس اتنی ووکیبلری کم ہو گئی ہے کہ پہلے تو وہ چچا بابا دادا پڑوسی ہر ایک کی زبان سنتے تھے اور گھر آ کے پوچھتے تھے مما وہ آنٹی یہ بول دی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آج تو وہ گھر میں بس ایک بل بنا کے اسی میں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کو انگلش آتی ہے تو انگلش میں انٹرنیٹ پہ بزی ہیں، جو سی لینگویج آتی ہے اسی میں بزی ہیں، تو ایک بہت ہی ان کے پاس جو اپنی زبان ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے وہ خود بھی ویک ہے، اگر انگلش ہے تو وہ خود بھی ویک ایسی لگتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کہیں تفسیر پڑھ لو تو وہ بھی ان کو نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو بڑی مصیبت ہے کہ ووکیبلری بہت کم ہو گئی ہے، اور اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ جاتی بھی لگ رہی ہے، خاص کر وہ لوگ جو باہر رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو انگلش بولنا سکھا لیا ہے بڑے فخر سے، اور گھر میں بھی ہم پریگننٹ پلو بیڈ شیٹ، اب چادر کہہ دو تو یہ کیا ہوتا ہے مما، بیڈ شیٹ ہی کہتے رہے چلے جا رہے ہیں، بس جو مما کے منہ سے نکل گیا وہی سنتے جائیں، پہلے کچھ اور کوئی کہہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی ووکیبلری آپ ہندو اردو میں ہر زبان میں بڑھائیں اور اپنے بچوں کی بھی بڑھائیں، جو ایسے لینگویج ورڈ ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں عام طور پر گھر میں، اس کو آپ بدل دیں، اپنی مدر ٹنگ میں لے کے آ جائیں، چلے مدر ٹنگ آپ کو نہیں اردو میں تو لے کے آ ہی جائیں، جو اردو کی کتابوں میں موجود ہے، کہ تکیہ چادر مسہری تخت
دیکھیں اپنی زبان میں بیٹھے ہیں تو ہو رہا ہے، ورڈس نہیں آ رہے ہیں. تو میرے بڑے بیٹے نے بڑے اس سے کہا کہ آتی کیوں نہیں ہے ماما، مجھے آتی ہے. تو زیادہ تر ہم کہتے رہتے ہیں ہر ایک کے پاس. ہم نے کہا اچھا آتی ہے. دوسرے کمرے میں جا کے بتی کا کھٹکا بند کر دو. چڑ گئے، بولے کہ یہ کیا ماما، میں نے بولا تھا آتی ہے تو آپ نے یہ کیا بتی کھٹکا یہ سب کیا ہے، یہ اتنا نہیں آتا مجھے. نعوذ باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. کہ ووکیبلری دینی ہے. یہ سب مقصد کیوں تھا، اردو پہ آپ لوگ تھوڑا سا دھیان دیں آپس میں، گھر میں انگلش میں دیکھیں. آپ انگلش نہیں بھی سکھائیں گے اسکول سکھا دے گا. ہمیں ضروری نہیں، ہمیں اس میں خوشی نہیں دکھانی ہے میرے بچہ انگلش میں بات کر لیتا، کر ہی لے گا. دنیا پوری اب کرے لے رہی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کہیں بتی کا کھٹکا بند کرا تو اس کو پتا ہو کہ بتی لائٹ کو کہتے ہیں اور کھٹکا سوئچ کو کہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچوں کی خوشی ہم سبھی کو دیکھنا نصیب کرے. اور یہ ہمیں کیوں دینا ہے، تاکہ آگے جا کے ان کو یہ کتابیں پڑھنے میں مشکل نہ ہو. کوئی بھی سکھانے والا نہ ہو، وہ اپنی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. بس ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیٹ کھولیں اور آپ کو ایکسپلین تفسیر کرنے والے نہ ملیں. میرے بھی اتنے عجیب سے ہوتے ہیں، وہ بھی نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، سبحان اللہ، اور لوگ اس کو بھی سن رہے ہیں. الحمدللہ. چلیں کچھ فائدہ ہو. اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ کوئی خاص نہیں سیکھا ہوا، لیکن الحمدللہ جو سیکھا ہے اس سے کوئی ایک بھی فائدہ اٹھا لے تو الحمدللہ. کیا کریں، تفسیر پڑھیں یا ٹائم ہو گیا ہے عربی کا. یہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ مختصر سی سورہ بڑی فضیلت کی حامل ہے. حامل کہتے ہیں اٹھائے ہوئے، اس لیے حاملہ کو حاملہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ وزن بچے کا 9 مہینے اٹھائے ہوتی ہے، اس لیے اسے اٹھائے ہوئے. اس کا حامل کا کیا مطلب ہے ابھی آئے گا. حمالۃ الحطب، آپ کی نیکسٹ سورہ میں ہی یہ ورڈ آئے گا، عربی میں بھی سیم، عربی اور اردو سیم میننگ لیے. حامل مانے اٹھائے ہوئے. تو یہ چھوٹی سی مختصر چھوٹی سی سورہ بڑی فضیلت، فضیلت مانے ہوتا ہے فضل، اس کی ویلیو وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی حامل ہے، اٹھائے ہوئے ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن، ثلث مانے ہوتا ہے ثالث مانے 3 ہوتا ہے، تو ثلث مانے تھرڈ آف، ایسا کہا ہوا قرآن کا، 1/3 1/3 قرآن قرار دیا ہے. یہ سب حدیثوں سے انہوں نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، قرار دیا ہے. اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے. ترغیب مانے انٹرسٹ دلانا، کسی کو اس کی طرف شوق دلانا، یہ سب ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے ترغیب دی گئی ہے. کوئی خاص پکے حکم نہیں اس کے بغیر سویا تو گناہ یہ وہ، لیکن ہاں ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں پڑھ کر سونا چاہیے. یہ حدیث آپ کو یہاں صاف حدیث کے پوائنٹ نہیں، لیکن حدیث میں سے نکلا ہوا ہے، تو یہ حدیث آپ 5015 میں دیکھ سکتی ہیں، صحیح بخاری. اور بھی نمبر پڑھیں. بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر مانے دوسری ہوتا ہے، دوسری صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. صحیح بخاری میں اس کی یہ مفہوم لکھا ہوا ہے، ورنہ حدیث کچھ الگ ہے کہ ایک کو لیڈر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کے ساتھ کہیں بھیجا تھا، تو وہ جو وہاں کے لیڈر جو ان کے وہ تھے، وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی سورہ پڑھی، سورہ بقرہ کا تھوڑا سا پارٹ پڑھا، لیکن اس رکوع میں جانے سے پہلے قل اللہ احد پڑھتے تھے، پھر رکوع میں جاتے. یعنی کہ وہ کوئی بھی سورہ پڑھتے تھے، سورہ فلق پڑھی لیکن قل اللہ احد پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ کام لوگوں کو نیا لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کری کہ آپ نے جن کے ساتھ بھیجا تھا وہ ان کا تو یہ طریقہ ہے، ہم لوگ کو تو نہیں سمجھ میں آئی کیا کر رہے تھے. ان سے پوچھا بلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا آپ یہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنا شوق، اپنی محبت بتائی کہ مجھے سورہ اخلاص اتنی پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر رکعت میں پڑھوں، لیکن صرف وہی پڑھوں. تب بھی یہ ہو جاتا ہے شارٹ ہو گئی، دوسری قرآن کی بھی تلاوت کریں تو کوئی منع تو نہیں ہے. تو انہوں نے محبت میں آ کے یہ کام کیا تھا. تو جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں محبت تھی انہیں، کیونکہ توحید ہی بیان ہو رہی ہے اس کے اندر، اور توحید کی بہت بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے جو شریک ٹھہراتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اتنی بڑی بات ہے. تو سارے گناہ معاف کروں گا،
شرک نہیں، ہمارا یعنی کہ اللہ کو توحید وحدانیت سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ سورہ ان کو اسی لیے پسند تھی کیونکہ اللہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے توحید بیان ہو رہی ہے اس کے اندر، تو الحمدللہ وہ انہوں نے منع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا ہمیں بھی یہ نہیں شروع کر دینا یہ کام، ہم پہلے اتنی محبت تو لے کے آئیں کہ واقعی ہم اس لیے اسے پڑھ رہے ہیں، ہم تو کیوں پڑھ لیتے ہیں بڑی چھوٹی سی ہے، جلدی سے رکوع میں چلے جائیں گے نماز ختم، نعوذ باللہ، اس لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ جو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ نے محبت رکھی، چھوٹی سی سورت، چھوٹی سی فلق ناس پڑھ لینے سے اللہ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی تاکہ آسانی ہو کہ ہم لوگ پڑھ سکیں، ہر ایک کو یاد۔ ابھی کہتے ہیں بقرہ ہے 1/3، چلو سب کے سب سورہ بقرہ پڑھو نماز میں، جب ہی فائدہ ہوگا، رات میں سونے سے پہلے پڑھو، اب کیا دو ڈھائی گھنٹے کی تلاوت ختم، کوئی نہیں پڑھ پا رہا، لیکن اللہ نے چھوٹی چھوٹی تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بے رغبتی سے یعنی بے شوق سے ایسی بس زبان پہ پڑھ لیا والا بنا کے رکھا، اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ جلدی ہو جائے۔ اسی پارٹ پہ پھر سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، یہی فضیلت والا پارٹ لے کے، اور یہیں سے شروع کریں گے۔ آپ لوگ اپنے پاس بتائیے گا، ہم چلیں۔ ہم لوگوں نے کوشچن کے آگے یہ لگانا، عام جملے کے آگے جو مبتدا اور خبر کا جملہ ہوتا ہے، یعنی ایک بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جس سے ناؤن سے آگے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، اور سب پیش کے اوپر تھے زیادہ تر، یعنی کہ اینڈ میں آپ دیکھ رہی ہیں پیش آ رہے ہیں، چینجز آئیں گے آگے، تو ہر ورڈ کے اینڈ کا پارٹ جو ہے وہ اس کی اعراب کہلاتا ہے۔ یعنی اعراب کیا کہ عربی ورڈ میں ورڈ کے آخر کی حرکت بتاتی ہے کہ اس کا جملے میں کیا حصہ ہے، کرنے والا ہے، کروانے والا ہے، خود اس کے اوپر کام ہو رہا ہے وغیرہ، تو وہ ہم لوگوں نے لے لیا، چھوٹے بالکل چھوٹے جملے سیکھے۔ اسم اشارہ یعنی پوائنٹنگ ناؤن ڈال کر کے، دس یہ پین ہے، یہ بک ہے، یہ دروازہ ہے وغیرہ۔ پھر اسی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ آ لگا دیں آگے حمزہ تو پھر بن جاتا ہے کیا یہ پین ہے، جس کی آنسر آئے گی آ کے ساتھ حل بھی ہم لوگوں نے لکھ لیا تھا کیونکہ قرآن میں حل آئے گا، آگے سیکھیں گے شاید یہ دیں آگے بک میں۔ تو فی الحال کوشچن صرف از دس اے پین، یس یس، لا یا پھر نعم، یس یا نو میں آپ کو آنسر دینا ہوگا، اور پھر بہت آسان سا تھا، لا اگر یہ پین نہیں ہے کی ہے تو آپ کو کہنا ہوگا لا ہذا مفتاح وغیرہ، بس اس طرح سے۔ پھر ہم لوگوں نے اب یہاں پر دیکھ لیا تھا کہ ماں اور من کہاں کہاں یوز ہونا ہے۔ اگر آپ کو پوچھنا ہے یہ کون ہے، آپ لگائیں گی من، یعنی عاقل کے لیے من یوز کیا جاتا ہے، اور غیر عقل والے کے لیے ماں یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کی پریکٹس ہم لوگوں نے یہاں دیکھی تھی، ما ہذا مسجد کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن انسان ہے تو من ہذا، یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، اس کی میننگ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو کون اور کیا ہم لوگوں نے سیکھا، جس کا جواب تھا ہذا تاجر، ہذا تاجرون یعنی یہ بزنس مین ہے، ہذا کلب یہ ڈاگ ہے، ہذا کلب کیا یہ ڈاگ ہے، لا ہذا قط یہ بلی ہے، ہذا حمار کیا یہ ڈونکی ہے، گدھا ہے، لا ہذا حصان یہ ہارس ہے، وما ہذا اور یہ کیا ہے، ہذا جمل کیا جمل کے لیے پوچھ سکتے تھے ومن ہذا، نہیں نیچے لکھا ہوا من ہذا، تو یہاں پر کیوں ہے کیونکہ یہ انسان ہے عقل والا، عقل والے کے لیے کون پوچھا جائے گا، اور غیر عقل والے کے لیے ماں پوچھا جائے گا۔ چلیں ووکیبلری یاد کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کریں، لکھیں اور پڑھیں، اس کو بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ لکھیں، نہیں لکھ پا رہے ہیں فی الحال تو پڑھیں تو ضرور اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ما ہذا، ہذا قلم، یہ اتنے چھوٹے جملے، یہ کون اور کیا والے بھی جملے الحمدللہ چیپٹر 1 میں ہی سیکھ لیا ہم لوگوں نے، اور اسی کو یہاں پہ تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ ہاذا کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ہم لوگوں نے اس کو بھی پڑھ لیا کہ ہذا لکھتے ہیں لیکن ہاذا پڑھا جاتا ہے عربی میں، قرآن میں مسٹیک نہ ہو جائے اس لیے وہ چھوٹا سا اس کے اوپر کھڑا زبر کر دیتے ہیں، یعنی انہوں نے چینج نہیں کیا ورڈ، اپنی مرضی سے اس کے اندر الف مدہ ڈال دیتے ہیں ہاں کے ساتھ، نہیں، انہوں نے کھڑا زبر جو تھا اس کو طریقہ بدل دیا کہ اگر اس طرح سے زبر لکھا ہوگا، کھڑا زبر ہوگا تو ہم اسے ایک مد کے برابر ہی پڑھیں گے۔ عربی کے قرآن میں بھی انہوں نے چھوٹا چھوٹا سا لکھ دیا، اور
ہم اسے پھر صحیح پڑھتے ہیں، جن کو عربی نہیں معلوم وہ بھی اسے ہاذا ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ورڈ آئیں گے، یہ ذلیکا بھی آپ دیکھیں لکھا ہوا ذلیکا، جس طرح سے ہاذا میں ہا کے ساتھ ہمیں خود سے لگانا تھا، ذالکا میں بھی ذال کے ساتھ ہمیں الف مدہ خود سے لگانا ہے۔ تو یہ ہذا اور ذلیکا لکھے جاتے ہیں، پڑھے کیا جاتے ہیں ہاذا ذالکا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں ہمارے پاس ذال کے اوپر بھی کھڑا زبر ہوتا ہے، یا پھر ایک الف صغیرہ لکھتے ہیں عربی قرآن میں، تاکہ پڑھنے میں ہم مسٹیک نہ کر جائیں۔ انہوں نے بدلا نہیں ہے اسے، عربی کا طریقہ وہی رہنے دیا جو لکھا جاتا ہے، لیکن کچھ نشانی ڈال دی کہ اگر ایسا ہوگا تو آپ اسے مد کے برابر ہی کھینچیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی مسٹیک نہیں آتی الحمدللہ۔ عربی سیکھے ہوں چاہے نہیں، پڑھنے میں ہم بیچارے علماء نے کوشش کر کر کے کہ پڑھنے میں تو مسٹیک نہ نکلے۔ اور اگر یہ سب نہ کرتے نا تو ہم لوگ کو سیکھنی ہی پڑتی عربی۔ ایک اور مصیبت آتی کہ لوگ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے جب تک، لینگویج تو اچھا ہی ہوتا کم سے کم زبان تو سیکھتے، لیکن پھر بھی انسان نے نہیں سیکھا اور وہ غلط پڑھ رہا تھا، تو علماء نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ بھائی پڑھنے میں تو صحیح ہو جاؤ، ایسا لکھا ہو تو ایسا پڑھو، ایسا کرو۔ تو پھر ہم اور پیچھے ہو گئے کہ ہم کو ضرورت ہی نہیں لگی کہ تفسیر بھی پڑھنا چاہیے۔ عربی لینگویج بھی ابھی بھی لوگ اتنی 15 منٹ بھی نہیں 10 منٹ کے لیے بک لے رہے ہوتے ہیں، اس میں سے بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں سبحان اللہ۔ چلیے ذالکا، ابھی دس کا اپوزٹ دیٹ، دور کی، اب یہ بھی اسم اشارہ للبعید کہلاتا ہے۔ بعید معنی ہوتا ہے دور، دور کے لیے پوائنٹنگ ناؤن، یہ آپ اپنی عام زبان میں لکھیں کہ دور کے لیے پوائنٹنگ ناؤن۔ جب آپ کو دور کی طرف پوائنٹ کرنا ہو، اشارہ کرنا ہو، تب آپ کیا یوز کریں گی؟ جس کو ہم وہ کہتے ہیں، وہ ہندی میں یہ قریب، وہ اردو میں ہندی میں دور۔ اسی طرح دس اور دیٹ۔ اب یہ دیٹ والا چیپٹر شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے وہ جو فوٹو بنا ہوا ہے وہ اشارہ کر رہا ہے دور، اسٹار کی طرف۔ ما ذالکا، اب ما ہاذا نہیں کہیں گے، وہ دور ہے تو آپ کہیں گے وہ کیا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے میں ہمارے پاس اردو ہندی میں بھی سبھی میں فرق ہوتا ہے، تو عربی میں بھی ذالکا اور ہاذا الحمدللہ صرف یہ اتنے ہی سا ہم لوگوں نے ابھی یاد کیا، اور عام جملے بنانا سیکھیں 2 ورڈ والے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے والے۔ ما ذالکا، جو آپ کو جواب بھی دینا ہوگا دوری والے پہ کہ وہ نجم ہے، نجم اسٹار ہے۔ ہاذا مسجد وذالک بیت، یہ جو قریب آگے بنا ہے یہ مسجد ہے اور وہ گھر ہے۔ ہاذا حصان وذالک حمار، یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے، دور بنا ہے۔ پھر اذالک کلب، کیا وہ بلی ہے؟ وہ دور نہیں، پھر کیا ہے؟ لا ذالک القط، ذالک قط، وہ بلی ہے۔ ما ذالک، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بچے یہاں کھڑے اور بیڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذالک سریر، وہ سریر ہے، بیڈ ہے۔ دیکھیں ابھی آپ من بھی بنانا سیکھ گئی تھی، اتنا بڑا جملہ ہو گیا اور الحمدللہ آپ کو پورا آ رہا ہے۔ من ہاذا و من ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ ہاذا مدرس و ذالک امام، یہ مدرس ہے، ٹیچر ہے، اور وہ امام ہے، مسجد کا امام ہے۔ ما ذالکا، ابھی ماں اور من کی بھی آپ کی پریکٹس چلی رہی ہے پورے چیپٹر میں، یہ ابھی بے جان ہے، پتھر ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ماں لگائیں گے، ذالکا، ذالکا حجر، وہ پتھر ہے۔ ہاذا سکر، یہ شکر ہے۔ وذالک لبن، اور وہ دودھ ہے۔ یہ اور وہ کی پریکٹس ہے، الحمدللہ بس اتنا ہی ہے، من اور اور ان سب کی پریکٹس ہونی ہے اس میں۔ ختم، سبحان اللہ۔ چل دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز بھی، بڑی ذرا سے کچھ لکھنے کو نہیں اس میں۔ آدھا سکر کل اقرا وقتب، اس کو پڑھنا ہے لکھنا ہے، اگر بک پہ ہی لکھ دیں آپ لوگ تب بھی چلے گا، الگ سے نوٹ بک بنائی نہیں ہے اس پہ، اگر نہیں لکھنا ہے اسی پہ لکھ دیں تب بھی چلے گا، اسی کے نیچے اس کو لکھیں اور پڑھیں، سمجھیں، سب کی میننگ آنی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور نیو ورڈز جو اس میں آئے، امام، حجر، سکر، لبن، بس اتنے ہی آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ذالکہ کے بارے میں سیکھا، دس کے ساتھ ساتھ دیٹ، یعنی رول تو وہی سے سارے، خالی ایک نیا ورڈ سیکھا ہے، دیٹ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ھذا کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے میننگ میں کیا آئے گا؟ وہ کیوں کہا گیا؟ دوسری کی مطلب دور کی طرف اشارہ کیوں کر کے کہا گیا کہ یہ اس کی میننگ ہمارے پاس کیا نکلتی؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی آ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ عربی جب قرآن پڑھیں گی اور یہ سارے آپ کو آ چکے ہوں گے، پھر آپ سمجھیں گی تو آپ اس کی ویلیو سمجھیں گی کہ لکھا ہوا ہے۔ عام ہو جاتا جملہ اگر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے مطلب ہمارے پاس بھی ویلیو تھوڑی سی بڑھ کر یہ بڑا جملہ ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پوری عربی سیکھنے کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہی ہے۔ اگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میں زبان بھی سکھا دے تو بہترین زبان ہے، لیکن صرف ہم قرآن سمجھ لیں، حدیثیں آپ سمجھنے لگیں گی، دعائیں سمجھنے لگیں گی، عربی میں خطبے ہوتے ہیں مسجدوں میں وہ سمجھنے لگیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر سال مکہ مدینہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں کافی ساری عربی زبان میں بات ہوتی ہے وہ سمجھنے لگیں تو بہت ہی خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔